كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض جی وعلیکم السلام. میرے پاس ایک سوال تھا. جی بہت لوگ کہتے ہیں کہ دنیا پہ کسی کا انتقال ہونے کے بعد واپس روحیں آتی ہیں اور ایک انسان اپنی روح سے مل سکتا ہے, تو یہ ذرا کلیریفائی کر دیں پلیز. نہیں, اپنی روح سے مل سکتا ہے انسان یا کسی دوسرے کی روح سے؟ جی نہیں, اپنے روح سے اور کسی اور روح سے مل سکتے ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ نظر آتی ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں قبروں میں 2 روحیں ملتی ہیں. اچھا ٹھیک, شکریہ. اصل میں یہ ارواح کے آنے کا جو تصور ہے وہ ایسا ہے کہ اصل میں جو نیک روحیں ہوتی ہیں, جیسے کہ قرآن کریم میں وہ اعلیٰ علیین کے اندر وہ روحیں چلی جاتی ہیں جو 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جنت کا, اور جو بدروحیں ہوتی ہیں یعنی کفار و مشرکین فساق گناہگاروں کی روحیں وہ سجین کے مقام میں قید ہو جاتی ہیں جو 7 زمینوں کے نیچے جیل خانہ ہے. ظاہر ہے کہ جو جیل خانے میں بند ہیں تو وہاں سے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر شداد غلاظ جو فرشتے مقرر اس کو ان کو آنے نہیں دیں گے, اور جو روحیں اعلیٰ علیین میں ہیں جنت کے ان اعلیٰ مقام پر ہے وہ اس گندی دنیا میں دوبارہ آنا پسند نہیں کریں گے. لہذا عقل اور نقل کا تقاضا یہ ہے کہ روحیں واپس آتی نہیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ روح کا ایک رشتہ اس جسم و جان کے ساتھ رہتا ہے جو قبر میں موجود ہے, وہ ایک کنیکشن رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ مردہ جو ہے میت جو ہے ایکٹیویٹ رہتی ہے, وہ عذاب اور ثواب کو چکھتی ہے. جنت کے احوال ہوں گے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے اور جہنم کے ہوں گے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے. جیسے آج کل یہ سیٹلائٹ سسٹم ہے یا آپ کا سیل فون اور سیٹلائٹ سسٹم سے اس کا کنیکشن رہتا ہے تو ایکٹیویٹ رہتا ہے, حالانکہ سیٹلائٹ آسمانوں میں ہے اور یہاں نیچے زمین میں وہ ایکٹیویٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ کنیکشن رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مردہ وہاں زندہ رہتا ہے, لیکن باقاعدہ روح آ جاتی ہے اور اس کا ملاقات ہوتی ہے. ایسا جو ہے صحیح احادیث کے اندر بھی اس کی تصریح نہیں ہے اور قرآن کریم کی آیات اور عقل نقل کے بھی یہ عقیدہ خلاف ہے. اچھا حضرت, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں پاکستان گیا, وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ جو آپ کے رشتہ دار عزیز اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں وہ ان سے ملاقات کرا دیتے ہیں. تو ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے جو والدین یا بہن بھائی اس دنیا سے گئے ہوئے ان سے ملاقات کرنے کی. تو میں نے کہا ہاں بالکل, میں اپنے والدین سے اور اپنے بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوں. تو انہوں نے ایک بچے کو بلایا, تو پھر وہ بچہ میرے سامنے بیٹھ گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی اب آپ کی والدہ صاحبہ آ گئی ہیں. تو وہ بچے نے بالکل جس طرح میری والدہ باتیں کیا کرتی تھی, جس لہجے میں جو ان کا ایکسنٹ تھا, اس نے اسی طریقے سے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں مجھ سے کہ کیا حال ہے تمہارا, کب آئے ہو, کب بچوں کے بارے میں سب سے پوچھنا کر. اسی طرح والد صاحب اور بھائی صاحب اور سب کی جب وہ ہوتا تھا تو اس کی آواز بدل جاتی تھی بچے کی, یعنی وہ اس انداز میں بات کرنا شروع کر دیتا تھا جس انداز میں میرے والد صاحب یا میرے بھائی صاحب باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ کیسے ہوا پھر؟ ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اور آثار صحابہ میں یا شریعت میں اس کا کوئی تصور اور حقیقت نہیں ہے. یہ اصل میں مسمریزم کا ایک تصور ہے اور یہ موکلات کا ایک نظام ہے, یہ اس کے تحت یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ نظر بندی ہو جاتی ہے یا مسمریزم کے ذریعے سے اور بہت سی چیزیں انسان کے دل کا خیال لے لیا جاتا ہے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. اچھا میں ایک بتاتا ہوں, میرے ایک بھائی جب وہ بھائی صاحب آئے جو مجھ سے بڑے تھے جن کا انتقال ہو چکا, انہوں نے کہا کہ تم نے کتا کیوں رکھا ہوا گھر میں, نہ رکھو کتا. تو اب بچے کو کیسے پتا کہ میرے پاس کتا ہے یا اس طرح کی باتیں؟ کوئی بات نہیں, ایسے تو جن کے قابو میں موکل ہوتے ہیں آپ موکل سے بہت سے سوال کریں. جنات ان کے قابو میں ہیں یا حمزات قابو میں ہیں تو ان سے آپ سوالات کریں, وہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ سوچیں گے اس کو کیسے خبر ہوئی. اس لیے اس کا قرآن سنت میں کوئی حقیقت نہیں. اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ